بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن نہج نہجہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کا یہ پروگرام چوتھی جمعرات کو فائنل اجلاس کی شکل میں منعقد ہوتا ہے۔ اور اس کا تعلق اصلاح البیان کے چھوٹے پروگراموں کے ساتھ ہے۔ ان پروگراموں میں جو نمایاں طلبہ ہوتے ہیں، ممتاز طلبہ ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا اور فائنل مقابلہ چوتھی جمعرات کو کروایا جاتا ہے۔ دو گروپ تشکیل دیے گئے ہیں شعبہ حفظ کے علاوہ۔ ادنا سے لے کر ثالثہ تک اور پھر رابعہ سے ثامنہ تک موضوعات دے دیے جاتے ہیں، اور آپ نے انہی موضوعات سے متعلق اپنے ہم مکتب ساتھیوں کی گفتگو سنی ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی پہلو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو خصائص ہیں، شمائل ہیں، امتیازات ہیں، انہیں مختلف انواع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ساری دنیا میں عمومی طور پہ جو آپ کو امتیازات حاصل ہیں، ایک قسم تو وہ ہے، دوسری قسم آپ کے امتیازات کی وہ ہے جو آپ کو انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں حاصل ہیں۔ تیسری قسم جو آپ کو اپنی امت کے مقابلے میں حاصل ہے۔ چوتھی قسم ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ جو آپ کو صحابہ کرام کے درمیان حاصل ہے، جو کہ امت کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ پھر آپ کے وہ امتیازات ہیں جو آپ کو دنیا میں حاصل ہیں، اور پھر وہ امتیازات ہیں جو آپ کو آخرت میں حاصل ہوں گے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ میں اس پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے۔ صاحب نظرۃ النعیم نے بھی مقدمے کے اندر اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے۔ بعض روایات میں فواتح الکلم کا ذکر ہے، بعد میں اواخر الکلم کا ذکر ہے۔ گویا کہ جملے کی ابتدا، جملے کی جامعیت اور جملے کی انتہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میزہ ہے اور آپ کے خصائص میں سے ہے، اور یہی فصاحت و بلاغت ہے جو آپ کو تمام عرب پر حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات اور خصائص کے بیان
یہ آپ کی مدح اور ثنا کے معنی میں ہے، جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا تھا الصارم المسلول میں، فقیام المدحۃ والثناء علیہ والتعظیم والتوقیر لہ قیام الدین کلہ وسقوط ذلک سقوط الدین کلہ۔ پیغمبر کے مدح، ثنا، تعظیم، توقیر، یہی دین کا قیام ہے اور دین کی سلامتی کی راہ ہے۔ دین کی ہلاکت اور تباہی اور سقوط پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مدح سے خاموش ہو جانا ہے۔ اہل علم نے صراحت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صیغہ امر ہے اور سب کے لیے۔ تو جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور پوری محفل جو ہے وہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ درود کا ایک مختصر صیغہ ہے اور حدیث سے ثابت ہے، تو یقینی طور پہ اگر کوئی اجنبی وہاں ہوگا تو وہ چونک اٹھے گا اور پوچھے گا کہ بھئی یہ کون ہے؟ پھر اسے معلوم ہوگا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی مدح کا ایک ثنا کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے نام کو سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرنا، اور آپ نے اسے بخیل کہا ہے، ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، بعض جگہ کہا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ۔ حسان نے کہا تھا مدحت مقالتی بمحمد، محمد کا ذکر میرے مقالے میں آ جائے تو یہ محمد کی تعریف نہیں ہے بلکہ میرے مقالے کی شان بڑھ جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے ہی آپ کے ذکر کو، آپ کے شرف کو بلندی دی ہے۔ اور اس کی تفسیر یوں کی گئی اذا ذکرت ذکرت معی، جب اللہ کا ذکر ہوگا تو ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا۔ پورا دن آپ کی سیرت سے ماخوذ ہے، جسے سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا کانا خلقہ القرآن کہہ کر بیان کیا تھا۔ خالق الناس اے عامل الناس، خلق اعمال کا نام ہے۔ کانا خلقہ القرآن، اوامر پر عمل کرتے تھے، نواہی سے دور رہتے تھے۔ قرآن میں جب کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر جاتے تھے۔ جب کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کرنا تو پھر آپ اس کام سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حسان کو کہا تھا کہ تم مشرکین مکہ کے مقابلے میں میرا دفاع کرو، میری مدح اور ثنا کو بیان کرو، اللہ جبریل امین سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کے نصرت اور تائید کے لیے
دین کے قیام کے لیے اور اپنے شرف اور اپنی محفلوں کے شرف کو بڑھانے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ ہمیں کہتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ وہ ہم سے مطالبہ کرے اور ہم اس سے کہیں، گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی شایان شان مدح اور ثنا اور تعظیم صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے ہم اللہ سے ملتمس ہوتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیازات کو یوں بھی بیان کیا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزیں دے کر فضیلت دی گئی ہے۔ اور بعض جگہ آپ نے چھوٹی صورتوں کا ذکر کر کے کہا کہ یہ جو فواصل ہیں ان کے ذریعے سے مجھے شرف عطا فرمایا گیا ہے۔ اور کبھی آپ نے کہا لست کحیاتکم انی ابیت اطعم واسقی، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں سو بھی جاتا ہوں تو مجھے غذا دی جاتی ہے، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے، مجھے پلایا بھی جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، آنکھیں ہی سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ کتاب ایسی دی تقرأہ نائما و یقظان، جاگتے میں بھی تلاوت کرتے رہیں گے اور سوتے ہوئے بھی تلاوت کرتے رہیں گے۔ تو سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیازی پہلو اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار سے باہر ہیں۔ ہمارے طلبہ نے اچھی کاوش کی، اگرچہ بعض طلبہ کے موضوع میں یہ بات محسوس کی گئی کہ انہوں نے مدح اور تعظیم کا پہلو اختیار کیا ہے، لیکن چونکہ امتیازات مدح اور ثنا کو شامل ہیں تو شاید اس لیے ایسا محسوس ہوا ہے، کیونکہ جو امتیازات ہیں وہی مدح ہے، وہی ثنا ہے، اور جو ثنا ہے، جو تعظیم ہے، وہی امتیازات ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے، اور ہمیں اس میں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ کائنات کا سب سے عظیم کام شاید یہی ہے کہ جو اللہ بھی کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میرے پاس ان کی لائبریری بڑی مشہور ہے، 5 منزلہ لائبریری ہے لوگ کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے صرف 3000 کتابیں سیرت پر ہیں میرے پاس، صرف 3000 کتابیں سے اندازہ کریں آپ ان کا مطالعہ، ماشاءاللہ ان کی کتنی نظر ہوگی۔ 3000 کتابیں سیرت طیبہ۔ اور دوسرا عنوان ہمارا لکھوی خاندان کی حیات اور خدمات کے اعتبار سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اہل حدیثوں کو گرامر نہیں آتی،
قواعد نہیں آتے. جنہوں نے ابواب صرف لکھی ہو، جو آپ کو دروازہ دیتے ہوں گرامر کا، گرامر کی پہلی سیڑھی عطا کرتے ہوں، ان کو اگر گرامر نہیں آتی، قواعد نہیں آتے، تو پھر کس کو آتے ہیں؟ آپ نے بڑے بھرپور طریقے سے بحمداللہ یہ موضوع بھی سنا، لکھوی خاندان کی خدمات، اور بالخصوص اس میں ہمارے شیخین کریمین اور میرے استاد محترم ڈاکٹر پروفیسر خلیل الرحمن لکھوی صاحب حافظہ اللہ، اور میرے شیخ محترم استاد محترم مربی و محسن ڈاکٹر محمد حسین لکھوی صاحب حافظہ اللہ، جو کہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا. اس خاندان کی خدمات تحریر و تقریر میں، تصنیف میں، تالیف میں، تدریس میں انشاءاللہ آپ نے سنی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ اس کا مشاہدہ کرتے رہیں گے. میں شیخ محترم، ہمارے معزز مہمان، ہمارے محفل کو زینت بخشنے والے، ہمارے حوصلے بلند کرنے والے ڈاکٹر محمد حسین لکھوی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ سے ملتمس ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائے، ہمیں نصیحتیں فرمائیں. شیخ محمد حسین لکھوی صاحب.